بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ دبئی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ الیکشن کب ہوں گے؟ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام رخ کرتے ہیں دبئی کا، کہ جہاں اس وقت پاکستان کے جو تمام حکومتی اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے قائدین کچھ تو دبئی میں اس وقت مقیم ہیں تو کچھ دبئی کے ساتھ وایا ٹیلی فون مکمل رابطے میں ہیں۔ یعنی پاکستانی جو قسمت ہے اس کا فیصلہ دبئی میں ہونے جا رہا ہے کہ کیا کوئی نئی تبدیلی پاکستان میں حکومت کی آنے والی ہے یا یہی بانمتی کا کنبہ دوبارہ محلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوگا۔ یہ تمام معاملات کی ڈیل جو ہے وہ اس وقت دبئی میں چل رہی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری صاحب بھی وہاں موجود ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی وہاں موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی وہاں موجود ہیں، جنید صفدر صاحب بھی وہاں موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں موجود ہیں، اور اون چودھری صاحب کو اپنا قاصد بنا کے جہانگیر ہانتری صاحب نے بھی دبئی میں بھیج دیا ہے۔ تو جو کاف لیگ ہے یا مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعتیں بھی مکمل ٹیلی فونک رابطے میں ساتھ ہیں ان کے، باقی پی ڈی ایم جو وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، وہاں ہوا کیا، 2-3 دن سے چل کیا رہا ہے؟ اندر کی خبر رکھنے والے کچھ خبر باہر لیک کر دیتے ہیں، کچھ خبریں جو ہیں وہ اندر جو ہیں وہ چھپا کے رکھی جاتی ہیں۔ باہر نکلنے والی خبریں جو پاکستان میں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو صاف صاف یہ پیغام دے دیا ہے کہ میاں جی جان دیو، ہن ساڈی واری آن دیو، تساں دے واری اپنی لئیے لے تو ہن ساڈی بھی واری آن دیو۔ یہ پیغام دیا ہے انہوں نے کہ آپ نے تو اپنی واری مکمل لے لی ہے۔ یعنی میاں شہباز شریف صاحب کی صورت میں وزارت عظمیٰ آپ نے 1.5 سال تک چلا لی ہے، اب ہماری باری آنے دیں، ہمیں اب ہمارا حق بنتا ہے اس کرسی پہ، تو ہماری باری آنے دیں۔ لیکن اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہرگز نہیں چاہتے کہ سارے کا سارا گراؤنڈ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب کچھ سیٹوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے حلقوں میں جو ہے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرنے، وہ کون سے حلقے ہیں جناب؟ قمر زمان قاہرہ صاحب کا حلقہ، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا حلقہ، راجہ پرویز اشرف صاحب کا حلقہ، یہ کچھ حلقے ہیں جس میں صدر زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ PMLN مسلم لیگ نون ان حلقوں میں اپنے امیدوار ہمارے امیدواروں کے مقابلے میں کھڑے نہ کریں۔ جبکہ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ اس بات پہ نون لیگ جو ہے وہ بالکل بھی راضی نہیں، کیونکہ قمر زمان قاہرہ کے مقابلے میں جیتنے والے نون لیگ کے چودھری عابد صاحب ہیں جو وہ کسی صورت یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ الیکشن نہ لڑیں۔ تو یہاں پہ بھی ان کا پھڈا پڑ گیا ہے، میاں صاحب بالکل نہیں مان رہے۔ دوسری طرف اگر رخ کریں تو میاں صاحب یا نون لیگ کی یہ بھی خواہش ہے کہ اگر پنجاب میں ان کو کچھ ہم نے دینا ہے تو سندھ میں یہ ہمیں بھی دیں، لیکن اس جانب جب رخ کریں سندھ کی جانب تو جو صدر آصف زرداری صاحب ہیں وہ بھی بالکل یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سندھ میں نون لیگ کو کچھ حصہ دیا جائے۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہیں، پھڈا ان کا بنا ہوا ہے، تو کوئی بھی معاملات ان کے اچھے طریقے سے طے نہیں پا رہے۔ اگر نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارا ہی ہو، ہماری پارٹی کا ہو، مریم ہو جائے، یا میاں نواز شریف صاحب کی بھی واپسی کے چانس بن چکے ہیں،
اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جولائی کے اینڈ تک پاکستان میں واپس آ رہے ہیں۔ یہ میں پھر آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جولائی کے آخر تک پاکستان میں آ رہے ہیں۔ کیونکہ ان کی جو نااہلی کی مدت تھی اس میں بھی ترمیم ہو چکی ہے، بل منظور ہو چکا ہے، اس امپورٹڈ حکومت نے بل منظور کر لیا ہے کہ جس میں کسی کی بھی جو نااہلی ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوا کرے گی۔ اب میاں نواز شریف صاحب اپنی 5 سالہ یعنی نااہلی جو ہے وہ مکمل کر چکے ہوئے ہیں، ان کے راستے کی رکاوٹیں تمام جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ جولائی کے آخر تک وہ واپس آ رہے ہیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے۔ اب نیا بل جو منظور ہوا ہے اس کے تحت جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ویسے بھی ان کو گرفتاری کون کر سکتا ہے، ان کے بھائی کی حکومت ہے۔ تو یہاں تو یہ چلتا ہے نا معاملہ، یہاں تو یہ مشہور ہے نا، انی پیے تو کتی چٹے، تو یہ تو معاملات چل رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا، جس کا دل چاہتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو کون میاں محمد نواز شریف صاحب کو بلا گرفتار کر سکتا ہے۔ یہاں تو ناظرین اکرام صبح کو فرد جرم عائد ہونی تھی جس شخص پہ، وہ رات کو وزیر اعظم بن گیا تھا، تو جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا وہ صبح وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نیچے اترا ہوا تھا۔ تو یہ پاکستان میں ایسا اکثر چلتا ہے۔ تو ناظرین اکرام اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ جولائی کے آخر تک میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور نون لیگ کی یہ خواہش ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا جائے، جو زرداری صاحب ہرگز یہ پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب، ان کے نام پہ تو کاٹا پہلے ہی چل چکا ہے۔ بقول فیصل واڈا صاحب کے یہ بچہ پارٹی جو ہے، ان کے نام پہ کاٹا چل چکا ہے کہ یہ وزارت عظمیٰ کی دور سے ان کو باہر کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام اب مرحلہ آ رہا ہے اگلا، جیسے جیسے اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے کے قریب ہوتی جا رہی ہیں، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہ کریں بلکہ 1 2 3 دن پہلے ہی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ اس کا فائدہ ناظرین اکرام پہلے بھی میں نے ویلاگز میں بتایا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو پھر 60 دن کے اندر اندر الیکشن جو ہے وہ کروانے ہوتے ہیں آئین کے مطابق۔ ویسے آئین تو یہاں آئین اور قانون کا جنازہ تو پہلے ہی 1.5 سال کا نکل چکا ہے۔ بہرحال جو آئین کہتا ہے وہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہوتے ہیں۔ اگر اسمبلی کو تحلیل کیا جائے تو پھر 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ضروری ہوتے ہیں۔ اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اسمبلی کو 2-3 دن پہلے تحلیل کر دیں تاکہ ہمیں 90 دن کا وقت ملے، 60 دن کے بجائے 90 دن کا ہمیں وقت ملے، تاکہ جو گند ہم نے یہاں گھولا ہوا ہے اس کا سارا جو ہے الزام جائے نگران سیٹ اپ پہ۔ ہم کہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ کا کرنا دھرنا ہے، ہمارا کوئی اس سے واسطہ تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں۔ ناظرین اکرام اسمبلی تو تحلیل خان صاحب نے بھی کی تھی، اب یہ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ الیکشن ان کو 90 دن کے اندر اندر بھی کوئی نہیں ملنے، ایکسٹینشن ہونی ہے جس طرح پنجاب میں KPK میں ہوئی ہے نگران سیٹ اپ کی، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہونا ہے، پھر انہوں نے رونا ہے۔ اچھا ناظرین اکرام اب آتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کس کے متعلق پورا نکالا جا رہا ہے، کوشش کیا کی جا رہی ہے۔ تو اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم نجم سیٹھی صاحب نون لیگ کی طرف سے ہیں، کیونکہ ان کو PCB سے ریزائن کروانا صرف اور صرف یہی خواہش ہے، یہی حسرت ہے کہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ ان کو آگے لایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی یہ کام کر چکے ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ اب اسٹیبلشمنٹ ان کا جو بندہ ہے وہ گوہر اعجاز صاحب ہیں، جو صدر آصف زرداری صاحب کے بھی اور مشترکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی آدمی ہیں گوہر اعجاز صاحب۔ تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام ان کا جو ہے وہ بھی نکل سکتا ہے۔ تو تیسرے جو ہیں محسن بیگ صاحب، وہ بھی صحافی ہیں، کیسے صحافی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو کس کے خلاف ہیں وہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اسلام آباد کے ایریا میں۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات چل رہے ہیں آج تک کے لیے۔
دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔